بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دے گئے۔ آج یا کل یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جس سے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں، بہت سی مصیبتیں کو گھیرے رکھا ہوگا، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک خالق اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو بھی آنکھ آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، میرے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ، آج کے اس عمل کی برکت سے، آج اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو ہم نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، بہت پیسے لگائے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی کہ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے یقین رکھ کر، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 25 سال کی، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 سال 60 سال کا محسوس کراتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ یہ سب ان موسی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تلاوت شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے دو نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کے اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو اس کی طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک میں بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کے
وفات ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینہ تک، سالوں تک بیماری نے گھیرے رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو ہر طرح کے محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد پھر اب آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے اتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا ہاں یہی بات ہے، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح اللہ پاک کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے، ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے سے فرماتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر دیا ہے اور ان سے تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھوا ہے کہ بیماری سے انسان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی بیماری کی حالت میں ان کے اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کہ اجر کے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری کو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان آزمائش ہے جن کا علاج کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق علاج کرنا بھی جائز ہے، مستحق عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے۔ کسی کے لیے
بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندوں کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کرتے تو جہاں ان کو جسمانی امراض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کا بطور تسبیح کرنے والا خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتا کہ طاقتور کے ساتھ رواں رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے عزم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دعا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ دیتی ہے اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جتنا وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاک بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دعا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوا کو دریافت کر کے اس کا کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے
جب وہ مریض ہو، مرض انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کی رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا سب باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے، اسی طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر و معالج سے بڑھ کر نفع دے۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس، بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے، تو ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ ڈاکٹر سے گزار جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کے جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے لیکن صحت و شفا اللہ کی معیشت کے بغیر حاصل نہیں۔ جو شخص جس مقام تک حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات اور اپنے ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھر سے دوائیاں لے کر کھلا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنایا جائے، اور قدرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج میں ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے، اور معاشی نشست کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیسیں مریض کے لیے ناقابل برداشت بن گئی ہیں۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے مریض کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔